السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه وبعد۔ روافض عربی زبان کا لفظ ہے، رفض یرفضو سے ہے، اس کا مطلب ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا، مسترد کر دینا۔ روافض دراصل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو شیخین حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ سے برات کا اظہار کرے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاندی کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام کو گالیاں دیں اور یہ کہیں کہ یہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور صحابہ کرام کو گالیاں دے، خصوصاً ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دے، سب و شتم کریں، ایسے لوگوں کو روافض کہا جاتا ہے۔ روافض ایک نہایت ہی خبیث قسم کا فرقہ ہے اور ان کے عقائد، ان کے افکار، ان کے معتقدات نہایت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ روافض دراصل اس کی ابتدا کہیے تو عبداللہ بن سبا جو یہودی ہے، دراصل انہوں نے ان کو روافض کو قائم کیا تھا، یا روافض اس کو رافضیت کو یہودیت کا اسکین شدہ نسخہ یا رافضیت کو یہودیت کا زیراکس اور فوٹو کاپی کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح کا عقیدہ یہودیت کا ہے، یہودیوں کا ہے، اور اسلام کے خلاف جو اس کے دلوں میں جو زہر ہے، مسلمانوں اور اسلام کو منہدم کرنے کے لیے یہودیت کے جو پلاننگ ہے، روافض کے پاس بھی وہی پلاننگ ہے، بلکہ روافض یہودیت سے بھی زیادہ خطرہ ہے، یہودیت سے زیادہ خطرناک روافض ہے۔ روافض نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا اور ہمیشہ روافض مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کیا ہے، خروج کیا ہے، اور جتنا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا، اس سے کہیں زیادہ روافض نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ روافض کا عقیدہ نہایت ہی گندا اور نہایت ہی غلیظ اور خبیث قسم کا عقیدہ ہے۔ روافض کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو وحی رسالت دے کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا، لیکن جبرائیل نے غلطی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی اور محمد کو نبی بنا دیا، محمد کو جو ہے نبی بنا دیا گیا، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی بنانے کے لیے یا علی رضی اللہ عنہ کو کی طرف وحی دے کر وحی نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ نعوذ باللہ، کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ رافضیت کا یا روافض کا عقیدہ ہے کہ امامت دین کے ارکان میں سے ہے اور اس اعتقاد کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور یہ امامت نص الہی کے ذریعے ہی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی امامت کی تنصیص کی ہے، چنانچہ یہ ان کے اور ان کی اولاد کے لیے ثابت اور خاص ہے، اور ان ائمہ کی تعداد 12 ہے جو ان کے اعتقاد کے مطابق، روافض کے اعتقاد کے مطابق معصوم عن الخطا ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، بھول چوک کبھی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ 12 امام جو علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں یا علی رضی اللہ عنہ کی ذریت اور نسل میں سے صرف ہیں، وہ 12 امام اس طرح ہیں۔ پہلا امام کیا ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ دوسرا امام ہے ان کا حسن بن علی جسے مجتبی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حسین بن علی، اسی طرح علی بن حسین بن علی زین العابدین، اسی طرح کہتے ہیں کہ امام محمد بن علی باقر، اسی طرح کہتے ہیں امام جعفر بن محمد الصادق، اسی طرح کہتے ہیں الامام موسیٰ بن جعفر الکاظم، الامام علی بن موسیٰ الرضا، الامام محمد بن علی الجواد، الامام علی بن محمد الہادی، امام حسن بن علی العسکری، امام محمد بن الحسن جو کہ مہدی اور حجہ سے معروف ہے۔ یہ 12 امام ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی 12 ائمہ ہیں علی رضی اللہ عنہ کی ذریت اور نسل میں سے۔ شیعوں کا ایک عقیدہ تقیہ کا عقیدہ ہے، یا روافض کا ایک عقیدہ، شیعہ دراصل روافض کا ایک فرقہ ہے لیکن نہایت خطرناک قسم کا فرقہ ہے۔ دیکھیے شیعہ جو کہا جاتا ہے، عموماً جو پہلے زمانے میں جو شیعہ کہا جاتا تھا، یا بعض علماء محدثین پر جو کہا گیا کہ اس کے اندر شیعت پائی جاتی ہے، تو اس کا وہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہر وہ شخص جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر مقدم کیا، اسے شیعہ کہا گیا۔ لیکن آج کے زمانے کے جو شیعہ ہے یہ دراصل روافض ہے، یہ دراصل روافض ان کے عقائد نہایت خطرناک ہے۔ رافضیوں کا ایک عقیدہ تقیہ کا عقیدہ ہے، تقیہ دراصل نفاق ہے، تقیہ دراصل نفاق ہے اور جھوٹ ہے۔ ان کے یہاں تقیہ کا مطلب، روافض کے یہاں تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ حق بات اور اپنے معتقد اور افکار کو چھپانا، اگرچہ اپنے اعتقاد و افکار کے مخالف چیز ہی کا اظہار کرنا ہے۔ یعنی روافض کا جو اصلی عقیدہ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے، اور اپنے اعتقاد کو اور اپنے ان اعتقاد کو نہ ظاہر کرنا جن کے ظاہر کرنے سے نقصان کا خطرہ ہو۔ اسی طرح اپنے مخالفین کی ایسی مخالفت سے بچنا جس سے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس عقیدے کی ان کے یہاں اتنی اہمیت ہے کہ روافض کہتے ہیں کہ دین کے 10 میں سے 9 حصہ تقیہ میں مضمر ہے، اور جس کے پاس تقیہ نہ ہو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ دراصل تقیہ یہ نفاق اور جھوٹ ہے، اور اپنے باطل افکار کو چھپانے کے لیے یا اپنے غلیظ قسم کے اعتقادات کو چھپانے کے لیے لوگ تقیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر عوام الناس، دنیا کے مسلمان اگر ان کے عقیدہ اور افکار کو جان لے تو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، اسی لیے یہ تقیہ کا استعمال کر کے اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے عقیدہ اور فکر کو قابل ہضم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روافض کے یہاں تقیہ کی اتنی اہمیت کہتے ہیں کہ جس نے تقیہ چھوڑ دیا اس نے گویا نماز چھوڑ دیا، اور تقیہ کو ترک کرنا ہلاکت و بربادی کا باعث ہے۔ چنانچہ سنیوں سے سارا معاملہ تقیہ ہی کی بنیاد پر کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ تقیہ کو ترک کرنے والا کافر اور اللہ کے دین سے خارج ہے۔ روافض کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان کے تمام ائمہ، روافض کے جو 12 امام ہیں، کہتے ہیں ان کے تمام ائمہ قیامت سے قبل اس دنیا میں اپنی اصلی صورت میں لوٹ جائیں گے۔ روافض کے جتنے ائمہ ہیں قیامت سے پہلے، ان کے 12 امام یا سارے امام کہیے، قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر آ جائیں گے۔ خاص طور سے ان کا جو مہدی ہے، مہدی جس کا انتظار کرتے ہیں لوگ، ان کے ظہور کے وقت یہ ائمہ آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک آ کر زمین میں حکومت کرے گا۔ ان لوٹنے والوں میں سے ان کے دشمن، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان 12 امام کو کہتے ہیں کہ ان کے دشمن صحابہ کرام ہیں۔ کہا کہ صحابہ کرام سے یہ لوگ، یہ ان کے ائمہ آ کر انتقام لیں گے، کیونکہ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے ثلاثہ نے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو چھین لیا تھا، تو ان کے ائمہ سے، ان کے ائمہ آئیں گے صحابہ کرام سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، اور اس کو عقیدۃ رجعیہ بھی کہا جاتا ہے۔
جب بہت سارے مردے دوبارہ دنیا میں واپس لوٹیں گے تو ان لوٹنے والوں میں انبیاء و مرسلین بھی ہوں گے جو اس لیے لوٹیں گے تاکہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج بن کر ان کے ساتھ لڑیں. نعوذ باللہ من ذلک. روافض کے عقائد میں سے ایک عقیدہ عقیدۃ الوصیہ، وصیت کا عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی. رافضیوں کا عقیدہ ہے یا ایک کبھی ترین عقیدہ بدا کا عقیدہ ہے، عقیدۃ البدا. بدا کا معنی ہے کسی رائے کا نہ ہونے کے بعد اس کا ظہور پذیر ہونا اور انکشاف ہونا. بدا کسی کوئی رائے آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ کے پاس وہ رائے آ گئی، انکشاف آپ کے لیے ظاہر ہوا، اس کو بدا کہتے ہیں. اور اس سے غفلت اور جہالت لازم ہوتی ہے. گویا صاحب رائے کو یہ بات پہلے معلوم نہ تھی اور اب اس کو معلوم ہوئی. نعوذ باللہ. رافضی اس عقیدہ کو، عقیدۃ بدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے اہم عقائد میں شمار کرتے ہیں اور اپنے دین کے اصول میں سے مانتے ہیں کہ اس عقیدہ کو عقیدۃ بدا. رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن کریم ناقص ہے، غیر مکمل ہے، اور جو اصل اور کامل قرآن تھا اسے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے مرتد ہونے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا. استغفر اللہ. رافضیوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نعوذ باللہ قرآن کو بدل ڈالا اور اس میں تحریف کر کے اس میں سے آل بیت اور ائمہ کے مدح نیز منافقوں کے مطالب اور مساوی اور برائیوں کو حذف کر دیا. رافضیوں کا جو بڑا عالم ہے وہ لوگ کہتے ہیں، ان کے بڑے علماء کہتے ہیں، دیکھیں قرآن کے ساتھ کس طرح مذاق کرتے ہیں. قرآن کی بعض آیتیں تو بہت فصیح و بلیغ ہے اور بعض نعوذ باللہ نہایت ہی کمزور اور سخیف آیتیں ہیں. نعوذ باللہ. رافضیوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا. جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی. ان کا ماضی کے کارنامے نہایت ہی کالے ہیں. انہوں نے قرامطہ، رافضیوں کا ایک قسم ہے، ایک فرقہ سمجھے رافضیوں کی جماعت میں سے قرامطہ نے غالباً 34 صدی ہجری میں حج کے ایام میں حرمت والے مہینے میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور حجاج کرام کو، ضیوف الرحمان کو، وہ لوگ جو حج کرنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تھے، مشاعر مقدسہ کی زیارت کرنے آئے تھے، ان کو قتل کیا. حجاج کو، عورتوں کو، ان کی لڑکیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور بہیمانہ اور جانور جیسے سلوک کیا، ان کے ساتھ آبرو ریزی کی اور قتل کیا. قتل کرنے کے بعد زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا، حجاج کی لاشوں سے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا. یہی تک نہیں بلکہ رافضہ کے سردار نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر کہا، کہاں ہے وہ رب، کہاں ہے وہ اللہ جس نے کیا تھا، جس نے اصحاب الفیل پر پتھر برسایا تھا. نعوذ باللہ من ذلک. اور انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازوں کو بھی توڑ دیا، حجر اسود کو توڑ کر، حجر اسود کو چرا کر لے کر گئے. یہ روافض ہیں. بھائی روافض ان کے عقائد نہایت خطرناک ہیں. روافض کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ائمہ ہی اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان واسطہ اور پل ہے. روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا بعض حصہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا اور باقی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ اس کی تبلیغ کریں. نعوذ باللہ من ذلک. کتنا خطرناک عقیدہ ہے. روافض کا عقیدہ ہے جو علی رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے اس کی زیارت کرے، قبر علی کی جو زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرے کا ثواب دے گا. جو علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دے گا. اس طرح اس کو 1,00,000 شہید کا اجر دے گا. اس کو اسی طرح جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرے گا اس کو 1,00,000 شہید کا اجر عطا کرے گا. اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور وہ پورے امان کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا. اس کا حساب کتاب آسان ہوگا اور ملائکہ اس کا استقبال کریں گے، فرشتے اس کا استقبال کریں گے. نعوذ باللہ. رافضوں کا عقیدہ ہے جس نے قبر حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، نعوذ باللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی اس کے عرش پر زیارت کی. رافضوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے، امامیوں کا عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی مٹی میں ہر بیماری سے شفا ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے اس کی مٹی میں ہر بیماری سے شفا ہے. نعوذ باللہ. اسی طرح روافض کا ایک عقیدہ ہے کہ سارے انسان کے ستارے، چاند اور ستارے انسان کی سعادت و شقاوت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا اس عمل میں دخل ہوتا ہے. میرے بھائیوں، روافض کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. روافض اور شیعوں کا کہنا ہے کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے ساتھ وان علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ یہ لفظ، یہ کلمہ پڑھائیں کہ وان علی ولی اللہ. نعوذ باللہ من ذلک. یہ لوگ روافض حضرت ابوبکر اور عمر عثمان رضی اللہ عنہ گالی دیتے ہیں. جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، ابو لولو فیروز نامی جو فارسی یا مجوسی انسان تھا، انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کیا تھا، باطن میں کفر چھپایا تھا. ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اس کے پیٹ میں چھولا بھوکا. اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا مزار ایران میں ہے اور یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تقدیس کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس دن اس نے قتل کیا تھا اس دن کا یہ روافض جشن مناتے ہیں. ذرا سوچیے کتنا خطرناک عقیدہ ہے. روافض کا عقیدہ ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجنا نعوذ باللہ یہ بڑا عمدہ کام ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے قربت حاصل ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اسی طرح روافض کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں ان کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے اور جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یعنی جنت اور جہنم کے مالک یہی لوگ ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اسی طرح روافض نے ہمیشہ اس کے اور بہت سارے گندے عقائد ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کو بیان کیا جائے گا. روافض کے عقائد اور افکار کو میں نے بتانے کی کوشش کی. روافض یہ اسلام کے نام پر کلنک ہے،
حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو پریشان کرنے اور اسلام کے خلاف کارروائی میں ان کا حصہ رہا ہے. اسی لیے علماء سلف نے ہمیشہ اس سے تحذیر کیا کہ روافض سے بچو، اس کے افکار اور عقائد سے بچو. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو کہا ہے کہ روافض جہالت اور گمراہی میں پہلی صف میں کھڑے ہیں. جس طرح کہ نصارہ جہالت اور کم علمی میں پہلی صف میں موجود ہے، اسی طرح روافض خبیث ترین لوگ ہیں. چنانچہ روافض کے اندر نصارہ کی گمراہی اور یہودیت کی خباثت بھی موجود ہے. روافض ہمیشہ اسلام کو ڈائنامک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا والرافضة ليس لهم سعي الا في هدم الاسلام ونقض عراه وافساد قواعده. اسی طرح روافض کے بارے میں سلف نے کہا ہے. علقمہ ابن قیس النخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شیعوں اور رافضیوں نے علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسے ہی غلو کیا ہے جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا. امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیعوں سے زیادہ احمق قوم میں نے نہیں دیکھا. یہ اگر پرندہ ہوتے تو رخم یا رخم کوئی لفظ ہے، رخم پرندہ ہوتے، اور اگر جانور ہوتے تو گدھے ہوتے. طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رافضی عورتوں سے نہ شادی کی جائے گی اور نہ ہی ان کا ذبیحہ کھایا جائے گا، کیونکہ وہ مرتدین میں سے ہے، وہ لوگ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. مسعر بن کدام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی رافضی نے ان سے کچھ گفتگو کی تو انہوں نے کہا مجھ سے دور رہو، ہٹ جاؤ کیونکہ تو شیطان ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا کہ کافر ہے. اس نے پوچھا کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہمیت اور رافضیت دو مستقل دین ہے، یعنی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے ان میں. اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ رافضہ ہم شر الطوائف، روافض یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سے سب سے بری اور سب سے خبیث قسم کے ہیں. اشد خطر علی الاسلام، اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرہ روافض سے ہے، یہاں تک کہ یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ خطرہ نہیں. گزشتہ 15 سالوں میں جتنا قتل و خون ریزی روافض نے کیا ہے اتنا یہودیت نے بھی نہیں کیا ہوگا. انہوں نے مسلم حکمرانوں کو خلاف عوام کو بھڑکانے کی کوشش کیا، مسلم حکومتوں کو تاراج کیا. آپ ایران کے رافضیوں کے بارے میں دیکھ پڑھیے اور دنیا کے اندر دیکھیے کہ سوریا کا، لبنان کا، شام کا حال کتنا برا کیا. رافضوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، مسلم عورتوں کے ساتھ آبروریزی کیا، بچوں کو قتل کرا، یہاں تک حاملہ عورتوں کی پیٹ میں چھوڑا ڈال کر جو بچہ اس عورت کے پیٹ میں تھا اس کو نکالا اور اس کو بھی قتل کیا. یہ ہے رافض. میرے بھائیو، روافض کے عقائد اور افکار سے ہمیشہ بچیے، ان کے عقائد اور افکار کو جانیے پہچانیے، اور شیعہ اور رافض کے افکار کو قابل ہضم بنانے کی کوشش نہ کیجیے. شیعہ اور رافض دراصل یہ اسلام کے نام پر کلنک ہے، یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اسلام کو ڈھانے کے لیے اور ہر اعتبار سے اسلام کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دشمن کا ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنے بھی گمراہ اور باطل فرقے ہیں اس کی حقیقت کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روافض کے افکار، دیکھیے روافض کے افکار اور معتقدات کو سنیوں کے درمیان جو مقبول بنایا گیا وہ 3 چیزوں نے، ایک تو صوفیت نے، ایک اخوانیت نے اور ایک تحریکیت نے. صوفیت، تحریکیت اور اخوانیت 3 ایسے فرقے ہیں جو استعمال ہوئے رافضیت کے لیے، اور رافضی افکار کو پھیلانے کا بہت بڑا ہاتھ رہا. لہٰذا رافضیت اور شیعیت کے ساتھ ساتھ تحریکیت، مودودیت، جماعت اسلامی وغیرہ سے، جماعت تبلیغ سے اور اخوان المسلمین سے اور تحریکیت سے بچے، اور ان کے افکار کو قبول نہ کیجیے، ان کی کتابوں کو نہ پڑھیے، ان کی تقریروں کو نہ سنیے، اور جتنے بھی گمراہ فرقے کے اشخاص ہیں ان کو لائک نہ کیجیے، اور ہمیشہ علماء حق سے جڑے رکھیے اور منہج سلف پر چلیے اور قرآن و حدیث کے طریقوں کو اپنائیے. یقین جانیے دنیا کے اندر ایک واحد جماعت ہے، وہ اہل الحدیث ہے، وہ سلفیوں کی جماعت ہے الحمدللہ، جو حق پر قائم ہے، جو اسی منہج اور اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو اپنانے کا حکم دیا، اور رسول نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور وہ راستہ صراط مستقیم منہج سلف، وہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے. اسی راستے کی پیروی کیجیے. اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، دیکھیے دنیا کے اندر جنگ صرف لڑائی جھگڑے اور اسلحے کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، بلکہ فکر کا بھی جنگ، الغزو فکری جنگ بھی آج جاری ہے. بلکہ بعض اسلام دشمن جب مسلمانوں سے جنگ کر کے ہار گئے، ہزیمت کھا گئے، تو انہوں نے کہا کہ فکر کے ذریعے سے جنگ کرو، اپنی بری عقیدے اور افکار کو ان کے درمیان پھیلا دو تو پھر جیت جاؤ گے. چنانچہ اس حربے میں، اس جنگ میں دشمن اسلام بہت حد تک کامیاب ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم فکری جنگ کو سمجھیں کہ دنیا میں مسلمانوں بالخصوص سلفیوں کے ساتھ فکری جنگ جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رافضیت، یہودیت، شیعیت اور جتنے باطل فرقے ہیں اس کی حقیقت کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر اور منہج سلف پر اور قرآن و حدیث کے راستے پر ہمیں استقامت اور ثبات قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.